نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. یہ سورة النساء کی 49 آیت نمبر ہے، آیت نمبر 49. اس میں ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کے ساتھ. کل کی نشست میں ہم نے جو ہے اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وہ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی تھی قرآن مجید سے پہلے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف اپنی کتاب بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب دی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس طور پہاڑ کے اوپر بلایا، اور بلا کے اللہ تعالیٰ نے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اعتکاف میں رکھا. 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کروایا، اور کروا کے پھر اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو لکھی ہوئی حالت میں، یعنی قرآن مجید تو آیا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے پاس گو کہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. ایک اللہ کے پاس بھی کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. اس کے اندر قرآن مجید اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن بھیجا ہے، وہ لکھا ہوا نہیں بھیجا. جس طرح ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا، اس طرح اللہ نے قرآن لکھا ہوا نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ نازل ہوتے تھے، اور عام طور پہ وہ کسی نہ کسی صحابی کی صورت میں آتے. ہاں، یعنی یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صحابی کی صورت کے اندر آتے، انسانی شکل میں. جس طرح میں آپ ہے نا انسان، اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کسی نہ کسی انسان کی صورت بنا لیتے تھے آنے سے پہلے، اور اپنی اصلی شکل میں نبی علیہ السلام کو چند ایک دفعہ وہ بھی نظر آئے ہیں. اور نبی علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو جو نبی علیہ السلام کبھی کبھی تاری تھی جب آپ گھر تشریف لائے، تو اس کا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں نظر آئے. اس آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، تو آپ جب کب کبھی طاری ہو گئی، آپ پہ پہلی وحی نازل آئی، پہلا اللہ کا کلام لے کے آئے تھے اس وقت، تو آپ مطلب جو ہے بڑی آپ کا جو ہے اس وقت طبیعت آپ کی جو ہے اپسیٹ تھی. تو گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی کپکپی طاری ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، حالانکہ گرمیوں کے دن تھے. تو انہوں نے فوری کمبل دیا آپ کے اوپر، اور پوچھا کیا واقعہ ہوا. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام انہوں نے دیا. تو فرمایا کہ پہلا تجربہ تھا، پہلی دفعہ، کیونکہ وحی کا جو اخذ کرنا ہے یہ جو ہے کوئی آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ نہیں وحی بھیجتے، کیونکہ وحی ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ نہیں بھیج سکتا. یہ جو ہے ایک سخت مرحلہ ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی آتی تھی تو سخت سردی کے اندر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے قطرے پسینے کے گرنے لگ جاتے. اتنا سخت مرحلہ ہوتا تھا وحی کا. تو جبرائیل علیہ السلام عام طور پہ جو ہے مختلف صحابہ کرام کی صورت میں انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے، اور آ کے انہوں نے اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینا کہ جا کے میرے پیارے نبی کو یہ کلام پہنچاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے نہیں کلام اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، بلکہ جس کلام کی جس وقت ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بس اتنا بھیجتے تھے. اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے کلام کی، اللہ کی آیات کی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تورات کی طرح سارے کا سارا قرآن مجید بھی لکھا ہوا ایک ہی دفعہ دے دیتے،
اور یہ اعتراض بھی کیا مشرکوں نے، کافروں نے، اہل کتاب نے، کہ قرآن دیکھو ان کا یکدم کیوں نہیں آ جاتا؟ ان کی تو رات یکدم آئی ہوئی تھی نا، یعنی تو رات موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دفعہ دی گئی تھی، ساری کی ساری لکھی ہوئی صورت، جب اعتکاف انہوں نے پورا کیا نا 40 دنوں کا طور پہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی تو رات ان کے حوالے کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میری کتاب ہے، لے جاؤ. تو قرآن کے معاملے میں یہ نہیں تھا، صورت نہیں تھی. قرآن جبرائیل علیہ السلام آ کے پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق کے اندر، آپ جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، آپ نے کیا کرنا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ ہی رہے ہونا، اللہ کا کلام سنا رہے ہونا، تو آپ نے اسی وقت پیچھے پیچھے پڑھنے لگ جائے، یعنی شوق کہ کہیں یہ رہ نہ جائے، کچھ یہ پڑھ جائے اور کوئی مجھ سے رہ نہ جائے. نبی علیہ السلام نے شروع میں فوری ان کے پڑھتے ہی ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جانا. ابھی انہوں نے چپ نہ کرنا، انہوں نے ابھی پڑھ ہی رہے ہونا جبرائیل علیہ السلام، تو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنے شروع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، نہیں، جب میرا کلام پڑھا جائے تو آپ پیچھے پیچھے پڑھنے نہ لگ جائے، آپ سنا کریں، آپ توجہ سے سنا کریں. ان علینا جمع، اس کو جمع کرنا، اس کو محفوظ کرنا ہمارے ذمہ. آپ کو ڈر ہونا کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے مجھ سے، کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے اور میں اس کا حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کا محفوظ ہوں، آپ نہ ڈریں. ان علینا جمع و قرآن، اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، آپ کی زبان سے ادا کر دینا بھی اللہ نے اپنے ذمہ فرمایا، یہ میرے ذمہ. ثم ان علینا بیان، پھر فرمایا کہ اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہ بھی میرے ذمہ. یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا، اس کو پڑھوانے کا، سمجھانے کا، اس کے مطالب کا، اس کی تفسیر کا ذمہ اپنے لیا، اپنے اوپر لیا، جبکہ پہلی کتابوں کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا. تو اسی وجہ سے آج قرآن کے حوالے سے غیر مسلم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن مسلمانوں کی کتاب جو ان کے پاس ہے یہ ہے وہی جو ان کے نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اس میں کوئی فرق نہیں. اور اس زمانے کے قرآن مجید آج بھی 14-15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس محفوظ پڑے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے نا، مختلف شہنشاہوں کے، مختلف بادشاہوں کے نام دعوت کے، وہ بھی آج تک محفوظ ہے، ابھی بھی ان کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے. اور قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، وہ پورے کا پورا قرآن بھی آج ہمارے پاس محفوظ ہے. تو یہ اللہ کی حفاظت تھی، اللہ نے جو اس کتاب کا ذمہ لیا یہ محفوظ ہے ہمارے پاس. تو اہل کتاب کو کتاب بھی اللہ نے لکھی لکھائی ان کے حوالے کی، اور جو ہے مکمل اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، اپنے اتنے نبی برگزیدہ نبی بھیجے. اور نبیوں سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل یہ خود بھی جو تھے یہود، یہ نبیوں کی اولاد تھے، یعنی جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے 12 بیٹے تھے، جن کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین علیہ السلام تھے. تو ان 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ یہودی بنی. یعنی دیکھو کتنے اللہ کے بڑے بڑے نبیوں کی اولاد تھی، اور ان کو تو بڑا نیک ہونا چاہیے تھا. پھر اللہ نے کتاب بھی ان کو دیکھے لکھی لکھائی تھی، ساری کتاب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آئی ہے ان کے پاس. تو پھر اللہ نے اتنے جو ہے نبی ان کی طرف بھیجے، اور جو ہے پھر یہ خود بھی نبیوں کی اولاد، یعنی دین ان کے گویا کے گھر کی بات تھی، اللہ کا دین. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے دین میں تحریف کرتے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، یہ 46 نمبر آیت سورۃ النساء کی. فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کلام کے اندر تحریف کرتے ہیں،
اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیتے ہیں، اور جو ان کا جی کرتا ہے اللہ کی کتاب سے حذف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، جس حکم کا جی کرتا ہے چھپا لیتے ہیں، اور جو جی کرتا ہے اپنے پاس سے بنا کے اللہ کی کتاب میں شامل کر دیتے ہیں، اور کلام کی تحریف کرتے ہیں، اپنے موقع سے کلام کو ہٹا دیتے ہیں، مطلب کچھ ہوتا ہے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے مطالب، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے اندر بھی بگاڑ کرتے ہیں، اور لفظی تحریف بھی کرتے ہیں، لفظ کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی کتنی بڑی شرارت کو ہمارے سامنے رکھا کہ یہ ان کی لیے بڑا آسان ہے ایسا کرنا۔ تو جب انہوں نے اپنے اعمال کو خراب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف دین اسلام بھیجا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کی طرف اسی دین کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے یہی دین بھیجا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ان کو مخاطب کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ یہاں بھی 46 نمبر آیت میں بھی سورۃ النساء کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیسے کیا؟ من الذین ہادو، وہ لوگ جو کہ یہودی ہو گئے، یہودی بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنایا تھا، پیدا بھی مسلمان کیا تھا، اور ان کی طرف اللہ نے دین بھی اسلام بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کلام کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر گڑبڑ کی، تحریف کی، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکالی اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، گمراہ ہو گئے، اور ان کو مسلمان نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وہ لوگ جنہوں نے اسلام چھوڑ کے، اللہ کا دین چھوڑ کے یہودی مذہب اختیار کر لیا، یعنی جو بھی بندہ یا جو بھی قوم اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا دین بنا لے، کچھ چیزیں اللہ کی لے لے، جو اللہ کی چیزیں اچھی لگیں وہ اللہ کی لے لیں، جو چیزیں اپنی خواہشات نفس کی اچھی لگیں وہ اپنی خواہشات کے شامل کر لیں، تو ایسا جو دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ ملاوٹ والے دین کو اپنا دین نہیں کہتا، ملاوٹ والے دین کو اللہ کہتا ہے یہ گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے کسی بھی طریقے کی پیروی نہ کرو۔ تو جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کچھ باتیں اللہ کی پکڑتے ہیں اور کچھ اپنے نفس کی، تو یہ جو ملاوٹ ہے، ہیرا پھیری اللہ کے دین کے اندر، یہ اللہ کو پسند نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کہتے ہیں، اور اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ تو ہم دین میں داخل ہونے کے بعد اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے کسی ایک حکم کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو میں نہیں مانتا۔ اللہ کے ایک حکم کا انکار اس کے سارے احکام کے انکار کے برابر ہے۔ تو جو ہے، حالانکہ یہ دیکھیں نبیوں کی اولاد تھے یہودی، کتنے برگزیدہ نبیوں کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، کیسے کیسے بڑے اللہ کے نبی، ان کی اولاد۔ لیکن جب ان کے اعمال بگڑ گئے، اعمال ان کے خراب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے اتنے بڑے نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ نے کوئی نسبت نہیں دیکھی، اللہ نے کہا کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی کیسے کیسے بھیجے، جس طرح کل ذکر ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، دنیا کے اندر ہی انسانوں سے ان کو اللہ نے جانور بنا دیا، یعنی سچ مچ کے جس طرح بندر نہیں ہوتے اس طرح کے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ایسا عذاب بھیجا، ذلیل بندر بنا دیا۔ بندر بھی کوئی اچھے خوبصورت نہیں بلکہ ذلیل، اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ نے یہ عذاب ان پہ بھیجا۔ اور باقی ان پہ عذاب بھی جو اللہ نے بھیجے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے جیسے آئیں گے میں ان کی وضاحت کرتا رہوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نسبت کو نہیں دیکھتے بلکہ اعمال کو دیکھتے۔ عمل اچھے کرنے والا اگر حبشہ سے
کالا کلوٹا بلال بھی آ جائے تو وہ دیکھیں کتنا بڑا مقام پا لیتا. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ساتھ. خانہ کعبہ جہاں حج نہیں کرنے جاتے، جہاں طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ حرم کی چھت پہ آپ نے فرمایا چڑھ کے ساتھ. تو حضرت بلال نے جب خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تو کافر اپنے سروں میں مٹی ڈالنے لگے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ایک غلام حبشی کالا کلوٹا جو مطلب صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا اور جو ہے اتنے کم درجے کا، وہ ہم نے دیکھنا تھا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اذان دے رہا ہے. تو یہ اللہ مقام دیتا ہے اعمال کی وجہ سے. اللہ کے ہاں اعمال کی قدر ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں نسبت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں اور چیزیں نہیں چلتی بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں. تو جو بھی اعمال کو اچھا کرتا ہے اللہ کے ہاں بڑا مقام پا لیتا ہے. اور کوئی نبی کی بھی اولاد ہو اور اعمال اس کے خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے. یہ نہیں اللہ دیکھتا کہ یہ نبیوں کی اولاد ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھیں قرآن میں کیسے اس کا بھی ذکر ہے کہ نافرمانی کی، اللہ کے نبی کا سلبی بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا، کافروں کے ساتھ ملا رہا. جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کے اندر جہاں باقی کافر ہلاک ہوئے وہ بھی ہلاک. وجہ اعمال ٹھیک نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے اللہ سے سفارش بھی کی. نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی اللہ کے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے. اتنے اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی. پرانے زمانے میں نا لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تو 9.5 صدیاں قرآن کہتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، کہ وہ یہ سورۃ العنکبوت کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال تبلیغ کرتے ہیں. اتنی تبلیغ کی اللہ کے دین کی، اتنی ماریں کھائیں اللہ کے دین کی خاطر، ان کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں. اتنے اللہ کے بڑے نبی. جب بیٹا غرق ہونے لگا تو اللہ سے سفارش کی، اللہ سے سفارش کی. کنہوں نے؟ اللہ کے اتنے بڑے نبی نے جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کے لیے پتھر کھائے، ماریں کھائیں، وہ نبی نے اللہ کے آگے سفارش کی. قال اللہ سے کہا کہ یا اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ اے نوح میں تیری اہل کو بچاؤں گا. تو یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اپنا وعدہ پورا کر، میرے بیٹے کو بچا. اللہ سے سفارش کی. کنہوں نے؟ نوح علیہ السلام. اتنے بڑے اللہ کے نبی جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، اتنی تبلیغ کی اللہ کے دین کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح گو کہ یہ تیرا سلبی بیٹا ہے لیکن اس کے عمل صالح نہیں ہے، اس کے عمل نیک نہیں ہے. تو اپنے عمل خراب کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ یہ تیرے اہل سے خارج ہو گیا. کیا کہا؟ تیرے اہل سے خارج ہو. انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے رہا نہیں. اگر عمل اچھے کرتا، تیرے رستے پہ چلتا جو تو بتا رہا ہے میرا دین، تو پھر یہ تیرے اہل میں شامل ہونا تھا. تو اب اپنے غلط عملوں کی وجہ سے تیرے اہل سے ہی خارج ہو گیا. تو لہٰذا اب اس کی سفارش نہیں میرے آگے کر. دیکھو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مطلب ہم ایسے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، نہ ہمیں نماز کی ضرورت، نہ ہمیں روزے کی ضرورت، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ کسی اور عمل کی. تو جو ہے بس یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے نا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بھئی تم چونکہ اب میرے مرید ہو گئے، میرے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا، تو بس کبھی کبھار آ کے جو چندہ ہے وہ مجھے دے جایا کرو، تو باقی میں چونکہ اب تیرا پیر ہوں تو میں تجھے بچا لوں گا، چھڑا لوں گا. اللہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اگر کسی نے چھڑانا ہوتا تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی پیر ہو سکتا؟ اتنے بڑے اللہ کے نبی جنہوں نے 950 سال تو اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ نبی.
تو اگر جو ہے کسی کو چلتی ہوتی تو ان کی چلنی تھی، بیٹے کیا رسول بھی بیٹا، اپنا بیٹا، اصلی بیٹا اپنا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تو اس کی سفارش کرنی بند کر دو۔ اللہ نے سفارش کرنے سے روک دیا۔ تو نوح علیہ السلام رک گئے، کہتے کہ یا اللہ ٹھیک ہے، میں اپنا سر جھکاتا ہوں تیرے آگے، تو صحیح علم رکھتا ہے، میرا علم نہیں ناقص۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کی بیویاں بھی نافرمان تھیں، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ دونوں نبیوں کی بیویاں، گھر والیاں نافرمان، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو دونوں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، یعنی دن رات اللہ کے نبی میں کی صحبت میں جنہوں نے گزارا، لیکن عمل خراب تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی نسبت بھی نہیں ہے، نہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نہ جو ہے مطلب کوئی ہم نے کبھی اللہ کے نبیوں کو دیکھا، نہ کوئی اور ہماری نسبت۔ تو جو ہے ہم عمل ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کس طرح بچیں گے؟ ہم جو ہے کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو ہے ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بتاتا ہے کہ میرا جو جنت ہے وہ ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ میں ایسے ہی ہر ایرا گرا کو پکڑ کے اس میں داخل کرتا جاؤں گا زبردستی۔ تو ایسے نہیں ہے، جو اس کے قابل اپنے آپ کو ثابت کریں گے، دنیا میں اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں گے، اور جو ہے عمل اپنے ٹھیک کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کی رضا کے کام کریں گے، وہ اللہ کی جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے، وہ اس قابل ہوں گے۔ تو آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، اتنا ہمارا ایمان کیا گزرا ہے کہ یہ ہمیں جنت میں تو دور کی بات ہے، ہمیں اللہ کے گھر میں نہیں یہ لا سکتا۔ سکلین صاحب، ہمارا ایمان آج کل اتنا کیا گزرا ہو گیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے گھر میں نہیں لا سکتا۔ اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ، اللہ کہتا ہے میرے بندو نماز کی طرف آؤ، اس کا وقت ہو گیا، کامیابی کی طرف آؤ، میرے گھر میں آؤ، آ کے نماز پڑھو۔ تو ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ ہمیں گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا۔ تو کیا یہ ایمان جو اتنا گیا گزرا ہے یہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا؟ ہیں؟ تو یہ شیطان نے دھوکے دیے ہوئے کہ تم مسلمان ہو، بخشے بخشائے ہو، فکر ہی کوئی نہ کرو، لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو پھر شیطان نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس وقت اس کو دیکھیں گے کہ بھئی کہاں گیا ہو، دنیا میں تو تم نے مجھے بڑا تسلی دی ہوئی تھی کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم بخشے بخشائے ہو، آخر مسلمان ہو، جدی پشتی اور پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو، تو اب تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو جنت تمہاری پکی ہے۔ تو پھر اس وقت ڈھونڈیں گے شیطان کو کہ کہاں گیا جو دنیا میں ہمیں جی پٹیاں پڑھاتا تھا۔ پھر ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو ان کو تسلیاں دیتے تھے کہ تم مسلمان ہو، کوئی فکر نہ کرو، جنت تمہاری ہے، تم ٹھیکیدار ہو، اس کے وارث ہو، تم داخل ہو جاؤ گے۔ اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آئیں گے، اور یہ پٹیاں پڑھانے والے نظر آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو ان کو وہ دوزخ کے اندر جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں ہمیں اتنی تسلیاں دی ہوئی تھی تو اب بچاؤ ہمیں، ہم اللہ کے سامنے پیش ہیں اور ہمارا فیصلہ ہونا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں کیسے بچائیں، ہم تو خود عذاب میں پڑے، ہم تو خود اللہ کے عذاب میں، ہم تو خود گرفتار ہیں، تمہارا ہم کیا کریں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں غلط راہ پہ لگایا دنیا میں، ہمیں تو اللہ کے دین کا پتہ نہیں تھا، نہ عربی آتی تھی، نہ ہم نے کبھی اللہ کا قرآن کھول کے دیکھا، نہ پڑھا کہ اللہ کے قرآن میں کیا ہے۔ تم نے کہا تھا تمہیں ضرورت کو نہیں پڑھنے کی، بس ہم ہیں، ہمیں چندے دیتے رہو، ہماری جو ہے خدمت کرتے رہو، تو بس ہم تمہیں بخشوا لیں گے، اور تمہاری نہ نماز پڑھنے کی تمہیں ضرورت ہے کیونکہ اور نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اب ہماری مدد کرو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری کیسے مدد کریں، ہم تو اپنے نہیں مدد کر سکتے، ہم تو خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، خود اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے، تمہاری کیسے مدد کریں؟ تو پھر کہیں گے کہ یار تم نے ہمیں دنیا میں اپنے پیچھے لگایا، تم نہ ہمیں تسلیاں دیتے، نہ ہمیں سبز باغ دکھاتے، نہ غلط راہ پہ لگاتے، تو ہم چلو
اللہ کو یاد کر لیتے، اللہ کی راہ پہ آ جاتے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے کوئی تمہیں زبردستی لگایا تھا کہ تم مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو کیا ہم زبردستی تمہیں پکڑ کے کھینچ کے لائے تھے کہ نہ جاؤ ہمارے پیچھے لگو؟ کیا وہ زبردستی ان کو کرتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اصل میں تم خود نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تم خود اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھنا چاہتے تھے، تو ہمارا تو ایسے ہی تم نے نام لگایا ہوا بدنام کر رہے ہو۔ ہمارے پیچھے جو تم لگے نا، اپنی مرضی سے لگے، تمہارا اپنا جی کر رہا تھا کہ ہم غلط راہ پہ چلیں، گمراہی کی راہ پہ چلیں، اپنی خواہشات کی راہ پہ چلیں، دنیا کو اکٹھی کرنے کی راہ پہ چلیں، تو اب تم خود ذمہ دار ہو اپنے عملوں کے۔ اور کسی کا بھی یہ عذر اس وقت نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہمیں فلاں لوگوں نے گمراہ کر دیا، فلاں لوگوں نے راہ سے ہٹا دیا، بلکہ اس وقت جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے ہی، تو یہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ پکڑے، یہ چھوٹیں گے نہیں، یہ بھی کہ یا اللہ ہمیں فلاں نے غلط رستہ دکھایا، فلاں نے ہمیں بہکا دیا۔ تو آج وقت ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کھول کھول کے ہر مسئلہ بتا رہی ہے۔ دیکھو ہم روزانہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن خود کھول کے بتا رہا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کو نہیں پڑتی، قرآن خود ہر چیز کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ یہودی اللہ کے نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے عمل خراب کیے، اللہ کے اصل دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا دین بنایا، اپنی مرضی کا دین بھی انہوں نے سارا نہیں بنایا، 100% انہوں نے اپنی مرضی نہیں شامل کی تھی، انہوں نے بہت سارے حکم اللہ کے لیے ہوئے تھے۔ جو انہوں نے یہودیت مذہب بنایا نا، اپنا مذہب اختیار کیا، تو اس میں ساری ان کی اپنی مرضیاں نہیں تھیں، بلکہ زیادہ تر ان کو اللہ کے حکم ہی لیے ہوئے تھے تورات سے۔ لیکن کچھ چیزیں انہوں نے اپنی مرضی کی شامل کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ ملاوٹ والے دین کو پسند نہیں کرتا، ملاوٹ والے دین کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو، اور ایک میرے حکم کی بھی جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی نہ کرو، اللہ کی یہ تقاضا ہے، اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم اب صراط مستقیم پہ نہیں رہے، اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، کفر میں مبتلا ہو چکے ہو، لہٰذا اب جو تمہیں میں نے دنیا کی امامت پیشوائی کا منصب دیا تھا، وہ اب تم اس کے اہل نہیں رہ گئے، تو میں تمہیں معزول کر دوں۔ اللہ نے ان کو معزول کر دیا۔ ہم سے پہلے یہود دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، اپنے غلط عملوں کی وجہ سے یہ اس منصب سے معزول ہوئے، اللہ نے ان کو معزول کیا، اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کیا۔ اب امت محمدی کی ذمہ داری ہے کہ یہ دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے دین کو پہنچائیں، اور قیامت تک اب یہ جو ہے اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ متعلقہ مقامات آئیں گے تو میں ان چیزوں کی مزید وضاحت کروں۔ اب ان آیات میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اہل کتاب کی ہی اور خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یعنی ان کے عملوں کا یہ حال تھا کہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور کفر کی راہ پہ لگ چکے تھے، لیکن دنیا کو کہتے تھے کہ ہمیں نیک سمجھیں، ہمیں متقی پرہیزگار سمجھیں، اور ہمیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ سمجھیں، اللہ کے ولی اللہ ہمیں سمجھیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، یعنی اللہ نے حالت ان کی یہ بتائی کہ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، دنیا سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں نیک سمجھے، ہماری تعریف کرے کہ یہ بڑے اللہ والے، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ تو فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، فرمایا یہ تو کوئی بزرگ نہیں ہے، نیک نہیں ہے، کہ یہ تو ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن بزرگ تو وہ ہے، نیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ میرا نیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ضابطے بتا دیے ہیں، تو رات میں بھی بتائے تھے، قرآن مجید میں بھی وہی اللہ کے ضابطے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کے جو ہے نیک بندوں میں شامل ہونے کا۔ اور جو اس رستے کو اختیار کرتا ہے، ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے، وہ سنور جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو ان رستوں پہ نہیں چلتا، اپنی مرضی کے طریقے اختیار کرتا ہے، تو وہ زبانی کلامی کہنے سے
تو کوئی نیک نہیں ہو جاتا، نہ کوئی اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے کسی کو یہ منصب عطا کرتا ہے تو کوئی اپنے دعوے سے یا دنیا کے اندر جو ہے دھوکے سے، ہیرا پھیری سے جو لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نیکی کا، تو دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ، تو اللہ کے ہاں ہر بندے کا وہی مقام ہے جو کہ اصل مقام، ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ کے ہاں کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، یعنی جس نے جو رستہ اختیار کیا ہوگا اس کو اسی کے مطابق صلہ ملا جائے گا۔ فتیل اصل میں کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا دھاگے کی طرح کا ریشہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اور عام محاورے میں یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، جو ذرا برابر بھی نیکی کر کے لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکی کے بارے میں تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ جو نیکی اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، صحیح نیت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور جو ہے کتنے گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ غلط راہ اختیار کرتا ہے، گناہ کماتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے اس کو صلہ ملتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، اب کہا کہ دیکھیں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، یہ سب سے بڑی افتراء ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ اور یہ یہود کے شرک کو، اہل کتاب کے شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا کھول کھول کے بیان کیا، اور جو ہے جیسے جیسے وہ مواقع آئیں گے تو ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، غور کریں گے ان پہ۔ تو اس کو اللہ نے ظلم عظیم بھی کہا، ان شرک لظلم عظیم، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے ساتھ کیسے جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہی ایک جو جھوٹ ہے ان کا شرک کا، جو اللہ پہ یہ افطرا کرتے ہیں، یہی ان کو ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے کافی، یہ ایک اکیلا گناہ شرک، اور اس کی مذمت جو ہے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی، پچھلی نشست میں بھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے گناہوں کے اندر جو سب سے برا گناہ لگتا ہے وہ شرک ہے، اور فرمایا کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا، باقی میں اپنی مشیت کے مطابق جس گناہ کو جو ہے مطلب جو ہے سمجھوں گا معاف کرنے کے قابل معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو فرمایا کہ معافی نہیں ہے میرے پاس، اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ الم ترا، اس کے خطاب کے بارے میں پچھلی کچھ نشستوں میں جب آیت مبارکہ 44 سورۃ النساء کی ہو رہی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ یہ خطاب جو ہے صیغہ تو واحد کا ہے، الم ترا، یہ جو ہے واحد مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن یہ استعمال جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی مخاطب جو گروہ ہے اس کا ہر فرد اس کے اندر جو ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے اس اسلوب کے اندر، تو یہ جو ہے اسلوب اس کے اندر تعجب بھی پایا جاتا ہے، افسوس بھی پایا جاتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو یہ مخاطب مسلمان ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ تو اس کی جو ہے نا جب آیت نمبر 44 پہ ہم تھے تو میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ گو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کتاب دی تھی، قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری لکھی ہوئی دی تھی اور بڑے اہتمام کے ساتھ دی تھی، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو
کتاب کا حصہ دیا گیا، پوری کتاب نہیں دی گئی. تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر جو تحریفات کی، جو اللہ کی کتاب کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی، انہوں نے جو ہیرا پھیری کی، اس وجہ سے اللہ کی ساری کتاب ان کے پاس محفوظ رہی نہیں تھی. اس میں انہوں نے اللہ کے احکام جو ان کو اچھے نہیں لگتے تھے نکال بھی دیے تھے، اور جو اپنی مرضی کی کو ان کو چیزیں جو ہے لگی وہ انہوں نے شامل کر دی، حتیٰ کہ حکم بھی اپنے پاس سے اپنی مرضی کے اللہ کی کتاب میں شامل کر دی. تو جب اللہ کی مکمل کتاب ان کے پاس نہ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مخاطب کرتا ہے کہ ان کے پاس اب پوری کتاب نہیں ہے، میری ایک حصہ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کہتا ہے. کتاب جب اللہ کی جو ہے پوری کتاب پہ عمل نہ کیا جائے اور کسی ایک حکم کے اندر بھی گڑبڑ کی جائے جانتے بوجھتے ہوئے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ گمراہی کہتا ہے. تو ان کا بھی خطاب اللہ تعالیٰ اسی طرح کر رہا ہے کہ اوتو نصیب من الکتاب، کہ اب ان کے پاس پوری کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب کا ایک حصہ ہے. کتاب سے مراد تورات ہے. الکتاب کا لفظ قرآن مجید تورات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ موقع محل سے تعین ہوتا ہے کہ یہاں کون سی کتاب مراد ہے. تو جب اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہاں تورات مراد ہے اس سے. تو جب مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو وہاں قرآن مجید مراد ہوتی ہے. پھر جو سیاق و سباق ہے موقع کا وہ واضح طور پہ بتا دیتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے. تو یہاں اس سے تورات مراد ہے. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، و طاغوت اور طاغوت پر. جبت کہتے ہیں وہمی چیزوں کو جن کی اصلیت نہ ہو. یعنی جو لفظی مطلب ہے جبت کا، وہ ایسی چیز جو کہ حقیقت نہ ہو، ایسے ہی تراش لی گئی ہو، جس کو سپرسٹیشنز کہتے ہیں، وہمی چیزیں حقیقت نہ ہو جن کی. اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے. تو لفظی مطلب طاغوت کا ہوتا ہے سرکشی، بغاوت اور انتہائی درجے کی سرکشی، یہ لفظی مطلب ہے طاغوت کا. لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں بھی انہی معنوں میں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے، ایک تو انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر گڑبڑ کی، اس کو خالص نہیں رہنے دیا، اور اصل کتاب کو گم کر کے کچھ چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب کی تورات کی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، باقی انہوں نے اپنی شامل کی ہوئی ہیں. اس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک جو ہے مکسچر بنایا ہوا دین کا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور یہ جبت اور طاغوت پر بھی ایمان لانے سے باز نہیں آتے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے، وہمی چیزیں اور بے اصل چیزیں، ہوائی چیزیں، ان کو یہ ایمان لائے بیٹھے ہیں ان پہ. والطاغوت، اور اسی طرح جو اللہ کے احکام کے خلاف چلنے والی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، ان پہ یہ ایمان لائے بیٹھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. یہاں تک فرمایا ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ یہ کافروں تک کے بارے میں کہتے ہیں جو مکے کے مشرک تھے، ان کے بارے میں بھی کہنے سے باز نہیں آتے کہ ہاؤلائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ مسلمانوں سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے. یعنی ان کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے، ان کی سوچ اتنی خراب ہو گئی ہے، ان کے ذہن اتنے پست ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر جو سچ کا مادہ ہے اتنا ڈاؤن آ گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ان کو پتہ ہے کہ ان کا نبی بھی سچا ہے، مسلمان اللہ کے صحیح دین پہ ہیں،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بات بتائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں یہ اہل کتاب جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح انسان کو بیٹوں کی پہچان ہوتی ہے نا، یہ میرے اولاد ہے، میرے بیٹے، فرمایا اسی طرح ان کو اللہ کے نبی کی پہچان ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور مسلمانوں کا بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے صحیح ہدایت کی راہ پہ ہے، اللہ کے دین پہ، لیکن ان کی بے ایمانی، ان کی ہیرا پھیری کا یہ درجہ آ چکا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ مسلمانوں کو غلط کہہ رہے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں، اور کافروں کو جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہمی چیزوں کی اور شیطان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہدایت پہ ایمان والوں کی نسبت۔ تو یہ ان کی ہیرا پھیری کو اللہ تعالیٰ اشکار کر کہ ان کا جو ذہنی لیول ہے، ان کی جو سوچ کا لیول ہے وہ اتنا پست ہو گیا، اتنا گر گیا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، کتنی سخت بات اللہ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا، کل کے نشست میں، کہ لعنت بڑی سخت چیز ہے۔ میں نے کل حدیث مبارکہ بھی ایک جو ہے بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں ایک صحابی نے اپنے جانور کو جو ہے لعنت کر دی۔ بعض کا جس طرح جانوروں پہ غصہ آتا ہے تو لوگ مارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنے جانور کو جو ہے ملعون کہہ دیا، لعنت اس پہ کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے استفسار کیا کہ یہ کس نے جانور پہ لعنت کی ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت فلاں نے کی، تو آپ نے فرمایا ان کو جو ہے قافلے سے علیحدہ کر کہ ایسے جو ہے ہمارے قافلے میں نہیں مطلب جو ہے شامل ہونے چاہیے جن پہ لعنت ہو، یعنی یہ بہت سخت چیز ہے۔ لعنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے دور کرنا، تو اللہ جب لعنت کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یا اس قوم کو اپنے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دور ان کو کرتا ہے اپنے سے جن سے اللہ خوش نہیں ہوتا، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ غضب جن پہ ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرتا ہے۔ تو ان کو اللہ نے دور کیا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی ذات سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی رضا سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی ان کا مقام دیکھیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کی اولاد ہے، لیکن اپنے خراب عملوں کی وجہ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری لعنت ان پہ ہے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے انسان اتنا گر جاتا ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد بھی ہو تو اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، فرمایا کہ جس پہ اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر تم اس کو کہیں سے بھی سپورٹ ملتی نہیں پاؤ گے۔ ایک اللہ اگر بندے کے ساتھ ہو تو وہ کافی ہے مدد کے لیے، اور اگر ایک اللہ ساتھ چھوڑ دے تو دنیا جہان کی قوتیں طاقتیں مل کے بھی اگر مدد کرنا چاہیں تو ذرا برابر مدد نہیں کر سکتے، کہ اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، اصل طاقت اللہ کی۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، یعنی اہل کتاب کی برائیاں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہے تو ہم بس مزے لے لے کے ان کی باتیں سنتے جائیں، اور جو ہے بس ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان ان کے واقعات کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنا ہمیں رہا ہے کہ دیکھو جس غلط راہ پہ وہ چلے تم اس غلط راہ پہ نہ چلنا، اگر تم بھی ان کی غلط راہ پہ چلے تو وہ نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود بھی میں نے ان کی روح رعایت نہیں کی، تو تم جو ہے مطلب جو ہے کس طرح جو ہے مطلب پھر بچو گے، کس طرح تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں اصل میں وہ ہوتی ہمارے لیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا،
فرمایا کہ ان کا حسد، ان کا بغض مسلمانوں کے ساتھ اور بنی اسماعیل کے ساتھ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اختیار دے دیتا نا اپنی طاقتوں میں سے، اپنی بادشاہی میں سے، اپنے جو ہے حکومت میں سے کچھ، تو یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے. فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، یعنی اتنے یہ جو ہے حسد کے اندر اور جو ہے ذہن کی خرابی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ ایک ذرہ بھی دینا اللہ کی مخلوق کو گوارا نہ کرتے. نکیر کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے ایک ذرا سا نقطہ لگا ہوتا ہے، اس کو عربی میں نکیر کہا جاتا ہے. اور عام محاورے میں یہ بولا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اس کو نکیر کہہ دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ذرہ بھی یہ اللہ کی مخلوق کو نہ دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی کیفیت بتائی، ان کی سوچ سے آگاہ کیا کہ یہ ان کا لیول ہو گیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اور اب اس آیت میں اسی چیز کو اللہ نے واضح بھی کر دیا کہ ام یحسدون الناس، کہ یہ اصل میں ان کا حسد ہے. اور ناس سے مراد یہاں پہ بنی اسماعیل ہے، ان کی طرف ناس کے لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے. علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. اب کیا چیز اللہ نے بنی اسماعیل کو اپنے فضل سے دی، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو، یہاں لفظ تو آل ابراہیم کا استعمال ہوا لیکن مراد اس سے بنی اسماعیل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری جو ان کی مطلب ہے اولاد ہے اسحاق علیہ السلام کی، ان کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے تو عام طور پہ ان کے لیے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب کا خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین ہادوا ان کو کہا جاتا ہے، یا ان کے لیے یا بنی اسرائیل کا خطاب آتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ خطاب قرآن کے مطلب جو ہے نا وہ اسلوب ہے بیان کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ بنو اسحاق کو مخاطب کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کی اولاد کو. لیکن جب اللہ تعالیٰ آل ابراہیم استعمال کرتا ہے تو اس میں قرینے سے پتہ چل جاتا ہے، سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد مراد ہے یا صرف بنو اسماعیل مراد. تو یہاں سیاق بتا رہا ہے کلام کا کہ یہاں آل ابراہیم بنو اسماعیل کے لیے استعمال ہوا. تو فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم یعنی بنو اسماعیل کو کتاب دی. کتاب سے مراد قرآن مجید، کیونکہ جو بنو اسماعیل ہیں ان کی طرف قرآن مجید آیا. والحکمہ، حکمت عطا فرمائی. حکمت کی وضاحت ہماری پچھلی نشستوں میں ہو چکی ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ دنائی کو کہا جاتا ہے، عقل مندی کو، سمجھ بوجھ کو، سیانے پن کو کہا جاتا ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا. ایک اور قرآن کا اسلوب میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے بنو اسماعیل کو ملک عظیم دیا. حالانکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سورۃ النساء کی، اس وقت تو مسلمان صرف یثرب کے اندر تھے، مدینہ منورہ کے اندر مسلمان تھوڑے سے تھے. تو یہاں تو اللہ ملک عظیم کہہ رہا ہے. تو یہ کون سا ملک عظیم ہے جو ان کو دیا گیا تھا؟ اس وقت تو ان کے پاس ملک عظیم نہیں تھا. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو بنو اسماعیل جو تھے مدینے کے اندر، ان کے پاس جو ہے وہ چھوٹا سا علاقہ تھا مدینے کا، چھوٹی سی بستی. ابھی بھی جو لوگ مدینے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا مدینے کے کیا حدود اربع کتنا کا مدینہ ہے. تو اس وقت اس سے بھی چھوٹا تھا، یہ 14-15 صدیاں پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ملک عظیم دیا بنو اسماعیل کو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جیسے جیسے موقع آئیں گے میں اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا. تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال، مستقبل یکساں کھلے ہوتے ہیں ایک کتاب کی طرح.
جس طرح اللہ کے سامنے ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے مستقبل ہوتا ہے. اللہ کی نظر یکساں ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کب کیسے ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کے فیصلے اتنے اٹل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس چیز کو اللہ طے کر دیتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح مستقبل کے اندر وہ کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے جو ہے لیول پہ اپنے پاس فیصلہ کر لیا تھا کہ بنو اسماعیل کو میں نے ملک عظیم دینا ہے. اللہ کے یہ ملنا ان کو مستقبل میں تھا، اس وقت نہیں ملا تھا. لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ کے ہاں یہ چیز طے ہو گئی تھی، لہٰذا اللہ نے کہا کہ میں نے دے دیا. یعنی اللہ کے ہاں ماضی، حال، مستقبل ایک جیسے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بات اپنے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لحاظ سے جو چل رہا ہے نہیں بیان کر رہا. اللہ اپنے علم کے لحاظ سے بتا رہے کہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح اللہ کا فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے. تو اللہ چونکہ فیصلہ کر چکا تھا بنو اسماعیل کو ملک عظیم دینے کا، تو لہٰذا ابھی ملا نہیں تھا، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے دے دیا. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ بنو اسماعیل کو واقعی ملک عظیم ملا. جو اس وقت کی سپر پاور تھیں، وہ اس وقت تھیں روم کی تھی اور ایران کی تھی. مسلمانوں کے جو ہے ان کو شکست تھی. مسلمان روم پہ بھی مسلمانوں نے قبضہ کیا، ایران پہ بھی. گویا کہ جو ہے ساری دنیا پہ مسلمان غالب ہو گئے. تو یہ مراد تھی ملک عظیم سے، جو ہونا بعد میں تھا، اللہ کے ہاں طے پہلے ہو چکا تھا. اللہ نے اپنے علم کے لحاظ سے کہہ دیا کہ میں نے دے دیا. اللہ کے اس وقت دیا نہیں تھا جب یہ آیات نازل. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور بھی مقامات پہ یہ اسلوب استعمال ہوگا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی طرف اشارہ کرتا جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ان کے اندر تو اتنا حسد تھا، اتنا بغض تھا، اتنا کینہ تھا کہ اگر ان کو اللہ اپنے اختیارات میں سے کچھ دے دیتا تو یہ دنیا کو اور خاص طور پہ بنو اسماعیل کو تو ایک ذرہ بھی نہ دیتے اس میں سے. اور اب ان کی تو یہ سوچ تھی، ان کا لیول یہ تھا. اور ان کی سوچ کے برعکس، ان کی خواہشات کے برعکس اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو کتاب بھی دے دی، قرآن مجید اتنی بڑی کتاب، حکمت بھی دے دی، اور جو ہے ان کو ملک عظیم بھی دے دیا. تو اب جو ہے یہ ہاتھ ملتے رہ گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے. اور اس گروہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے اچھے لفظوں میں تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بنو اسرائیل میں سے جو ایمان لانے والے لوگ تھے یہ تھوڑے تھے. ان کو قلیل بار بار کہا، یعنی جس طرح دیکھیں پیچھے آیت نمبر 46 سورۃ النساء کی، اس میں بھی فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، کہ ان میں سے ایمان والے لانے والے لوگ قلیل تھے، تھوڑے تھے. تو یہاں بھی جو ہے انہی کی طرف اشارہ فرمایا، گو کہ تھوڑے تھے ان میں سے ایمان لانے والے جو ہے بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، اہل کتاب میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اگنور نہیں کرتا، نظر انداز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جہاں بھی موقع دیکھتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، یہاں بھی اللہ نے اس قلیل گروہ کی تعریف فرمائی کہ وہ ایمان لایا، اور اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، قدر افزائی کی. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور جو اکثریت تھی اہل کتاب کی، یہود کی، وہ ایمان نہیں لائی، وہ اس سے روح گردانے ہی کرتی رہی، اس سے روح جو ہے اراض ہی کرتی رہی. لیکن فرمایا کہ ان کو ایسے نہیں میں چھوڑوں گا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، میں ان کو دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی دوزخ میں پھینکوں گا، جہنم میں ان کو میں پھینکوں گا، وہی ان کی کفایت کرے گی. تو دیکھو اولاد یہ کن کی ہیں؟ اتنے بڑے بڑے نبیوں کی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جلتی ہوئی آگ میں دوزخ کے اندر پھینکوں گا عملوں کی وجہ سے. غلط عمل کر کے نبیوں کی اولاد بھی، نبیوں کی بیویاں بھی، نبیوں کے صلبی بیٹے بھی
جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اللہ کے ہاں اعمال کی قدر ہے، اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نسبتیں اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دوزخ میں پھینک دیا، بس جو ہے پھینکے تو جو ہے آگ نے جلا دیا، بس بات ختم۔ فرمایا نہیں، کہ مقصد دوزخ میں پھینک کے ان کو ایک دفعہ جلانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم ان قریب ان کو آگ میں پھینکیں گے، جہنم میں پھینکیں گے۔ اب ان قریب کیوں کہا؟ کہ ہمیں تو دوزخ بڑی دور لگتی ہے، جہنم بڑی دور لگتی ہے، لیکن اللہ تو اس کو ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کے لیے جنت دوزخ اور سب کچھ کھلا ہوا، تو اللہ کے لیے یہ ٹائم جو ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے، اللہ کے لیے یہ ٹائم نہ ہونے کے برابر۔ اللہ کے لیے تو یہ بڑا قریب کا ٹائم ہے، سوف نصلیہم نارا۔ اسی لیے یہ بھی وہی اسلوب ہے جو پیچھے میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، اپنے علم کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق بعض کا باتیں بھی بتاتا ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو اللہ کے لحاظ سے سمجھیں پھر ہمیں سمجھ آتی۔ تو یہاں بھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو قیامت کتنی دور ہے، کتنی عرصے بعد قیامت آنی ہے، پھر برزخ کا عالم وہ کتنی صدیوں پہ محیط ہے، اور پھر اس کے بعد دوزخ کا مرحلہ آنا ہے۔ تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں بڑی جلدی عنقریب پھینکوں گا صوفہ۔ صوفہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے مستقبل قریب کے لیے، عنقریب، یعنی ہم نے باہر جانا ہو، بازار جانا ہو، تو عربی میں ہم کہیں گے کہ صوفہ کا استعمال کریں گے کہ میں بس ابھی بازار جانے لگا۔ تو یہ بھی پوائنٹ ہم اپنے لحاظ سے سمجھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے جب سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ کے لیے تو قیامت بڑی نزدیک، اس مالک کے لیے تو یہ کوئی مدت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ سوف نصلیہ، فرمایا ان قریب ہم ان کو دوزخ میں داخل کریں گے، پھینکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، یعنی کوئی یہ مغالطے میں نہ رہے کہ جب ایک دفعہ پھینکے گئے اور ہماری جو ہے کھالیں جل گئی، جسم جل گئے تو جان چھوٹ جائے گی عذاب سے۔ فرمایا نہیں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، کھالیں آگ کے اندر جل جائیں گی، آگ ان کو کھا جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہ، فرمایا کہ ہم ان کو پھر نئے سرے سے نئی کھالیں دیں گے۔ جب پہلی کھالیں ان کی پک جائیں گی آگ کے اندر، جل جائیں گی، کوئلہ ہو جائیں گی، پھر اللہ کیا کرے گا؟ ان کو دوبارہ نئی کھالیں دے گا۔ اور کیوں دے گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، عذاب کا، اور یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے۔ اور یہ ایک بڑی چیز سمجھنے والی ہے کہ آج کل کی میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے کہ جو تکلیف کا احساس ہے نا، درد کا احساس، وہ انسان کی کھال میں ہی ہوتا ہے۔ کھال کے نیچے جو گوشت ہے یا بندے کے پٹھے ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، ان کے اندر درد کا احساس نہیں پایا جاتا۔ اللہ کی دیکھیں، قرآن اور اللہ کا علم دیکھیں کہ اللہ کو بھی اس چیز کا پہلے سے پتا تھا کہ درد کا احساس، تکلیف کا احساس کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں اسی کو مد نظر رکھا، اسی کو فوکس کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے گوشت کو عذاب دیں گے، ان کے پٹھوں کو عذاب دیں گے۔ فرمایا کہ جہاں درد کا احساس ہے، جہاں تکلیف کا احساس پایا جاتا ہے، اسی حصے کو عذاب دیں گے، اور وہ جل جائیں گی جب کھالیں ان کی کوئلہ ہو جائیں گی، پھر نہیں دی جائیں گی۔ مقصد لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یہ جملے میں نے پہلے بھی اشارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب اپنے احکام بیان کرتے ہیں تو ایسے جملے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ ہمارا واسطہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے، بلکہ اس خدا کے ساتھ ہے جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، حکیمہ، اور بڑی حکمت والا ہے۔
بڑی عقل والا ہے، بڑی سمجھ بوجھ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔